قلوبنا ورحيمنا وكريمنا ومنجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام والصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدنا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محترم مکرم معزز حضرات اور عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ قدوسہ خالق کائنات کا بے پایا کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اتوار کو آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع دے رہا ہے. یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں، بڑے مقدروں کے مالک ہیں جن کو عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے اور مل رہا ہے. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم لوگوں کی زندگیوں کے مطابق زندگی گزارنا، ان کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو خوبصورت بنانا اور ان کی اداؤں کے مطابق اپنی اداؤں کو ڈھالنا، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین راستہ ہے. یقیناً حاضری بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے. تبرک کا پیش کرنا، تبرک کا کھانا
بہت بڑا انعام ہے، لیکن ان تمام انعاموں سے جو بہترین انعام، بہترین دولت، بہترین ڈگری اور کیریئر اور عہدہ اور فضیلت وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے ان کی زندگیاں نظر آئیں، ہماری سیرت میں سے ان کی سیرت نظر آئے، اور ان کی اداؤں میں سے، ہماری اداؤں میں سے ان کی ادائیں نظر آئیں۔ یقیناً اگر یہ کام ہو جائے تو یہ عظیم ہستیاں ہمارے اوپر بہت خوش ہو جائیں گی۔ حضرت محترم، میں ادب ادا کے موضوع کو شروع کیا ہوا تھا، اس کے جز نمبر 7 پر میری گفتگو چل رہی تھی، تو پھر اس کے بعد حرم کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی فضائل و مناقب کی مناسبت سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ سورۃ الشورى کی ایک آیت کریمہ کی مناسبت سے اس پر جو مجھ سے ہو سکا، وہ تو قیامت کی صبح تک بھی کوئی لگا رہے تو آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی فضائل و مناقب بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے فضائل و مناقب کرنا، سننا، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اس عظیم گھرانے کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اتباع کا، وفا کا رشتہ جوڑنا، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ آقا علیہ السلام کی قوم کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا رشتہ جوڑے۔ اس پر الحمدللہ ہماری گفتگو جاری رہی، اور جو میں نے موضوع شروع کیا ہوا تھا اس حسنہ کی یعنی صورت میں اس کا جز نمبر 7 شروع تھا، تو پھر آگے یہ موضوع شروع ہو گیا، تو اس میں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو درمیان میں یعنی اس آیت کریمہ جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ سورۃ کہف ہے اور پارہ نمبر 15 ہے، اور اس کی آیت نمبر بھی 28 ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے جس کا وہ حکم کر رہا ہے، تو جس کا وہ حکم کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمل اور وہ فعل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسند ہے۔ تو اگر پھر ہم وہ کر لیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بھی کوئی مقام مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں بھی بخشش کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اس کی رضا کی ڈگری، اس کی رضا کی، اس کی خوشنودی کی دولت ہمیں بھی میسر آ جائے گی۔ اب آئیے اس آیت کریمہ میں سورۃ کہف کا پارہ نمبر 15 ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اصل میں یہ سارا کا سارا کلام الہیہ الحمد سے لے کر بدناس تک یہ آقا علیہ السلام کی تربیت قدر پہ نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے ہی مخاطب ہے، لیکن قرآن مجید کا قانون جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس آیت کریمہ میں وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے، لیکن اب یہ نصیحت، یہ پیغام، یہ تعلیم، یہ درس، یہ سبق ہمارے لیے ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ فقط یہ بیانات سننا کمال نہیں ہے، سنانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد جو اعمال صالح جس کو ہم عمل کہتے ہیں، جس کو ہمارے علماء اہل علم کہتے ہیں عملی جامہ پہنانا، یعنی اس پر عمل کرنا، یہ تمام درجے کی نعمت ہے۔ ویسے تو تمہارا تو پھر ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے، میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میں آقا علیہ السلام کا عاشق ہوں۔ ان عظیم ہستیاں جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ان کے مریدین جو ہیں، ان کے عقیدت مند، وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں ہم ان کے عقیدت مند ہیں، ہم ان سے بڑی محبت ہے، ہم ان سے بڑا پیار ہے۔ تو کمال تو یہ ہے نا کہ تو کسی بازار سے چلے تو جنہوں نے تیرے پیر مرشد کو دیکھا ہو، تو پھر تو کسی بازار میں چلے تو
تیری چار میں سے بھی لوگ محسوس کریں کہ یار ایسے لگتا ہے جیسے سید امام علی شاہ صاحب تو نہیں چل رہے ہیں. اصل میں کمال یہ ہے ہماری دعا کو آ رہے ہیں. میں الحمدللہ تقریباً 1 سال سے بیان کر رہا ہوں. جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں 2-4 باتیں کرتا ہوں. پروفیسر صاحب تشریف لا جاتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑے علماء بیان کرتے ہیں قبل سے بیان کر رہے ہیں اور ہم سنتے آ رہے ہیں. تو سب کمال یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں, ہم اپنی سیرت کو بدلیں, ہم اپنے اداؤں کو بدلیں. یقیناً ہماری پہلی ملاقات قبر میں آقا علیہ السلام سے ہی ہونی ہے. دیکھیں اپنے محسوس کرنا ہے یا نہیں کرنا, میں تو اب جواب پہ یہ نمرت آ چکا ہے, میں تو کہہ دینا ہے ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں. دیکھیں اب تیری کی اداری ہے تو یہ میرے آقا کی سنت ہے. کیا ہے؟ اور یہ سارے یہ سب کو پتا ہے کہ یہ منڈوانا حرام ہے. تمام نبیوں کی داریاں تھی, تمام صحابہ کی تھی. یہ عظیم ہستی جو تشریف فرما ہے ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں, ان کے بھی یہ اسی میں راضی ہیں, یہ اسی میں راضی ہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کسی کو کوئی پتا ہے کہ میری موت کب آ جائے گی؟ بولیے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. وہ تو ایک فیصلہ مقرر رہے گا, وہ ایک وقت مقرر ہے, نہ وہ آگے ہو سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے. کسی وقت بھی یہ لمحہ آ سکتا ہے نا. تو محترم پھر میں تو آج ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ کا مفہوم شروع کرنے سے قبل یہ پیغام دوں گا کہ آؤ آج کے اعتبار اس اتوار میں ہم اس پروگرام میں شریک ہیں, مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا ہے. کیا پتہ کس وقت بھی موت آ جائے تو پھر میرا یقین ہے کہ اگر تیرے چہرے پہ خوبصورت میرے آقا کی سنت سجی ہوگی تو پھر سجی ہوئی میں موت آئے پھر اس سنت میں تو میرے آقا کی بارگاہ میں جائیں, تیری ملاقات ہو تو پھر میرا یقین ہے کہ آقا علیہ السلام ضرور فرمائیں گے کہ منکر نکیروں آج ان سے نہ پوچھو, میرے اس غلام سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں, آج میں نے بتانا ہے کہ یہ کون. آمین بڑے بڑے علیہ بیٹھے ہوں گے, آقا خاندان بھی بیٹھا ہے, اس پر بے شمار واقعات ہیں, اس پر بے شمار واقعات ہیں. الحمدللہ ایک واقعہ تو بڑا خوبصورت امام جعفری سیوطی کے نام لکھتے ہیں, آقا علیہ السلام کے ذکر ہے میلاد کو منانے پر بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں. بہرحال آئیے محترم میں اس آیت کریمہ پر 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے. لفظ آ رہا ہے فاصبر. اب میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اس کو میں کتنا کھول دوں. اہل علم نے اس پر بڑی بات کی ہے, مفسرین نے اس پر بڑا کچھ لکھا ہے. واصبر, اب اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ روکنا ہے اپنے آپ کو, جمانا ہے, ہو جانا ہے, لگ جانا ہے, ان کی صحبت میں بیٹھ جانا ہے, جڑنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. واصبر, روکے رکھیں اپنے آپ کو. واصبر جمائیں, واصبر لگائیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ. واصبر ان کے ہو جائیں, واصبر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں, ان کے قریب آ جائیں, ان کی نسبت و ارادت کو اختیار کریں, پھر ان کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں. کیا بات ہے, واصبر, جملہ بلانا نہیں, واصبر میں اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے, بڑا خوبصورت حکم کر رہا ہے. تو محترم جس گروہ کے ساتھ جڑنے کا رب حکم کر رہا ہے, مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ گروہ رب کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہوگا, وہ جماعت رب کی بارگاہ میں کتنی محبوب ہوگی, اور وہ جماعت کی کون سی ادا ہے جو رب کو پسند آ گئی ہے, ان کا کون سا فعل ہے جو رب کو پسند آ گیا ہے, ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی کہ جو خالق کائنات کو پسند آ گئی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کر رہا ہے کہ جڑ جاؤ ان کے ساتھ, لگ جاؤ ان کے ساتھ, ہو جاؤ ان کے, اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں, ان کی صحبت میں تمہارا آنا جانا ہو, ان کی بارگاہ میں تمہارا آنا جانا ہو, ان کے ملفوظات اور ارشادات سنیں, ان کی زبانیں مبارک سے گفتگو سنیں, خوبصورت کلمات سنیں, جو درس بھی ہوگا, سبق بھی ہوگا, فکر بھی ہوگا, ہمارے لیے پیغام بھی ہوگا. یقیناً آئیے, اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی. اے باری تعالیٰ کس کو جوڑنا ہے؟ ایک عرض ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اے باری تعالیٰ جوڑنا کس چیز کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا نفس کا, اپنی جان کو, نفس کا اپنے آپ کو جوڑنا ہے. کیا؟ واصبر. السلام علیکم.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ، جوڑنا ہے جس کو نفس کا، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے وجود کو ان کے ساتھ، مَعَ الَّذِينَ، مَعَ کا مطلب ہے ساتھ، مَعَ کا ملنا، مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ جملہ یاد ہے سورۃ بقرہ کا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اب جملہ بڑا خاص ہے، لیکن میں اس کو آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، کھول نہیں سکوں گا، لیکن تھوڑا سا مفہوم تو میری زبان پر ضرور آئے گا۔ اب یہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے لیے بڑا خصوصی پیغام ہے، اور خصوصاً اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے لیے خصوصی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، کسی سے نہیں ڈرنا، تیرے دامن میں خوف بھی ہو تو فقط میرا ہو، تیرے دامن میں ڈر بھی ہو تو فقط میرا ہو۔ یہ پیغام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے کہ اگر تیرے دامن میں میرا ہی ڈر ہوا، کسی اور کا ڈر نہ ہوا، تو یہ مجھے پسند ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے باری تعالیٰ اگر ہم فقط تیری ذات سے ڈریں، ہمارے دامن میں فقط تیرا ہی ڈر ہو، تو اے باری تعالیٰ پھر اس پر انعام کیا ہے؟ اس پر انعام کیا ہے؟ یہ محلت تھی نا مہا، اس پر میں چاہتا تھا کہ وہ چیز شامل ہو جائے، اچانک یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمانا بس ڈرنا صرف میری ذات سے۔ اے باری تعالیٰ اگر ہمارے دامن میں تیرا ہی ڈر ہوا، پھر اس پر انعام کیا ہے؟ تو رب نے انعام بیان نہیں کیا، انعام بیان کرنے سے پہلے رب نے دو قسمیں اٹھائی ہیں، دو تاکیدیں لایا ہے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے نا بیٹا یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد باپ کہتا ہے بیٹے آپ کو میں نے کیا کہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ کام آپ نے ہی کرنا ہے۔ یہ علماء بیٹھی ہیں، علم بیٹھی، اس کو تاکید کہتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تاکید، کسی کو تاکید کرنا، اس پر وہ کام لازم کر دینا، اس کے لیے وہ کام لازمی ہو جانا، وہ اپنے پر فرض سمجھے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا، فرمایا اگر تو وَاتَّقُوا اللَّهَ کی دولت تیرے دامن میں آ گئی تو پھر تیرے انعام بڑا میں نے کمال رکھا ہے۔ اے امت مسلمہ کیا ہو گیا؟ اے امت، اے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کیا ہو گیا تمہیں؟ کس چیز کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو گیا؟ اگر فرماتا وَاعْلَمُوا، جان لے، وَاعْلَمُوا، یقین کر، پکا ہو جا، ڈٹ جا، جم جا، یقین کر۔ یار مجھے یہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنا پیار کر رہا ہے اپنے بندے سے، یار کس پیار سے وہ سمجھا رہا ہے۔ وہ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا، جس طرح باپ بیٹے کہتا ہے نا بیٹے اگر تو میٹرک یا پھر بی اے میں اگر تو اچھے نمبروں پہ اگر تو پاس ہوا تو میں تمہیں موٹر سائیکل لے کے دوں گا، کار لے کے دوں گا، فلاں چیز لے کے دوں گا۔ تو ساتھ باپ کہتا ہے بیٹے یقین کر، کیا یقین کر کہ جو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں نا کہ میں کام کرنا ہے، یقین کر۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، یار وہ تو باپ بیٹے کا ہے، وہ استاد شاگرد ہے، وہ پیر مرید کا معاملہ ہے، مجھے یہ تو بتاؤ وہ تو عظیم ہستی ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو اس کے پاس اختیار ہے۔ وہ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا، جان لے۔ اور پھر اتنی بات کرنے کے بعد آگے پھر تاکید آئی، فرمایا ان اللہ، قربان جاؤں تاکید بر تاکید، کیونکہ عمل بھی کمال ہے، آگے انعام بھی کمال ہے، فعل بھی کمال ہے، ڈگری بھی کمال ہے، اس کا جو عمل ہے وہ بھی کمال ہے، اور آگے جو سے عہدہ اور گریڈ مل رہا ہے نا، اس کا صرف کی جزا اور بدلہ مل رہا وہ بھی کمال ہے۔ نماز پڑھنا بھی اس کا ڈر ہے، روزہ رکھنا بھی اس کا ڈر ہے، حلال حرام کے درمیان تمیز کرنا یہ بھی اس کا ڈر ہے۔ آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق، اس کا حسنہ کے مطابق پیروی کرنا یہ بھی اس کا ڈر ہے۔ یا تو الٹے ہاتھ میں پانی پی رہا ہے، خیال کر اللہ کے بندے، تو کھڑا کر پانی پی رہا ہے، خیال کر یار کیا ہو گیا؟ تو مسجد میں قدم داخل کر رہا ہے، الٹا پاؤں اندر داخل کر رہا ہے، تو واش روم میں جا رہا ہے، دائیں ہاتھ قدم اندر رکھ رہا ہے۔ محترم نہیں، کوئی دنیا کا کوئی شعبہ دکھاؤ جس شعبے میں میرے آقا علیہ السلام کی زندگی نہ نظر آتی ہو، میرے آقا کی سیرت نظر نہ آتی ہو، کائنات کے ہر شعبے میں آقا علیہ السلام کی ادائیں نظر آتی ہیں۔ محترم تو نے کام تو سارے کرنے ہی کرنے ہیں، اگر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ میرا آقا علیہ السلام قدم کیسے اٹھایا ہوگا، یہ کام میرا آقا نے کیسے کیا ہوگا،
خدا کی عزت کی قسم ان عظیم ہستیوں آقا کی آت شہادتوں کی باغہ میں قدامت پکڑ کر میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ ہم الحمدللہ یہ کام کرنا شروع کر دیں تو پہلی ملاقات قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ہونی ہے۔ تیاری کریں۔ ہاں دیکھیے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، پہلے بھی تقید پھر بھی تقید۔ اے باری تعالیٰ انعام کیا ہے؟ قربان جاؤں، ڈرنے والا متقی ہوتا ہے، اور متقی کی جمع متقین۔ تو رب نے کمال دی کہ ادھر تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے آپ کو لگا لو، جڑ جاؤ ان کے ساتھ۔ ابھی آگے نہیں جانا، ابھی ان کا تعارف آگے آ رہا ہے، ان کی پہچان آ رہی ہے، ان کی نشانیاں، ان کی علامات اللہ تعالیٰ بھی کراتا ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ادھر کیا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اتنی بڑی دولت ہے۔ رب نے دو تاکیدیں لا کر اب رب نے انعام بیان کر دیا، فرمایا المتقین، ڈرنے والے متقین ہیں، تو جو فقط مجھ سے ڈر گئے میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ میں ان کے، مجھے یہ بتاؤ، ماشاءاللہ علیہ تھی کہ آقا کا خاندان بیٹھا ہے، میں یا قربان جاؤں جو فقط رب سے ڈرے تو رب اس کا ہو جائے، کیا عالم کائنات میں اب اسے کچھ چیز کا خطرہ ہوگا؟ تو اگر رب اس کے ساتھ ادھر بھی اس کے ساتھ ہے نا تو قبر حشر میں بھی رب اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب آئی محترم اس آیت کریمہ کی طرف رخ کرتا ہوں، جہاں حضرت علی المظاہر قرار رب کے لگے، مجھے قول بھی یاد آ گیا، سناتا جو ساتھ ساتھ اس کو میں نے سنایا ہوگا، لیکن ابھی اتصاب مل رہا ہے۔ حضرت علی المظاہر قرار باب مدینۃ العلم صالح رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یقین ہو جائے، کیا؟ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ رب تیرے ساتھ ہے، تو میرے علی رضی اللہ کمال نہیں کر دیا، قسم اٹھا کے فرمایا پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کون تیرے خلاف ہے، کون کون تیرے، جب رب بھی تیرے ساتھ ہو گیا ہے۔ اے امت مسلمان کیا ہو گیا تمہیں؟ غیروں سے نہ ڈرو، رب سے ڈرو، غیروں کا گھٹنے نہ ٹیکو، رب کی بارگاہ میں زمینیں جھکاؤ، غیروں سے نہ مانگو، رب سے مانگو۔ قرآن تمہارا ہے، نبی تمہارا ہے، خدا کی قسم یہ سارا کچھ تمہارا ہے، آؤ تعلق جوڑو، پھر کس چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اے باری تعالیٰ صرف اتنا بتا دیں کہ جن کے ساتھ انہیں جڑنے کا حکم کیا ہے ان کی کوئی پہچان، ان کو کوئی تعارف بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تعارف کروایا، کمال کر دے گا۔ رب نے فرمایا یدعونا، کیا؟ یدعونا، وہ پکارتے ہیں، یدعونا وہ یاد کرتے ہیں، یدعونا وہ یادوں میں گم رہتے ہیں، یدعونا وہ دن رات پکار رہے ہیں، یدعونا پکار رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کس کو پکار رہے ہیں؟ تو رب نے فوراً فرمایا ربہم، وہ کسی غیر کو نہیں پکارے، وہ اپنے رب کو ہی پکار رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اب رب کو پکارنا رب کو پسند آ گیا، لیکن ایک عرض کرتے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ ایک عرض ہے کہ پکار تو سارے رہے ہیں، کیا اس گروہ کی کوئی پکار خاص آپ کو پسند آ گئی ہے؟ ان کا پکارنا کوئی خاص ہے، کوئی خصوصی ہے؟ تو رب نے بڑی کمال بات فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ان کا پکارنا مجھے اس لیے پسند ہے، ابھی میں آیت کریمہ کا مفہوم پیش کر رہا ہوں محترم، اس پر بڑی حدیثیں ہیں، بڑی اس پر واقعات ہیں، بڑی بڑی خصوصی باتیں ہیں۔ آئیے محترم آگے اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بالغداۃ والعشی، صبح سے لے کر شام تک جب بھی ان کے پاس آؤ گے وہ میرے ہی ذکر میں گم ہوں گے، اور شام سے لے کر صبح تک جب بھی ان کے پاس آؤ گے تو وہ میرے ذکر میں گم رہتے ہیں، سارا دن بھی اور ساری رات بھی، سارا دن بھی ساری، کیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سارا دن بھی ساری رات بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یادوں میں گم۔ یہ تو فقط مقرر ہو گیا۔ تو ایک اور مقام پہ رب نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا قیامًا وقعودًا وعلی جنوبہم، اگر ان کو کھڑے دیکھو گے، ان کو بیٹھے دیکھو گے، ان کو لیٹے دیکھو گے، جس حال میں بھی دیکھو گے وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، ان کا سونا بھی رب کی یاد ہے، تیری نگاہ میں وہ سویا ہوا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی مر گیا ہے، خدا کی قسم میرے پاس بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کا ولی تختے پہ لٹایا گیا ہے، نہلایا جا رہا ہے، کروٹ نہیں بدل وہ بدل رہا، کروٹ لوگ بدل رہے ہیں، لیکن جب دل کو دیکھا تو دل چل رہا ہے، دل اس کا زندہ ہے، دل اس کا رب کو یاد میں گم ہے، دل اس کا رب کو یاد کر رہا ہے۔ خدا کی قسم موت کی کیا جرأت ہے کہ وہ بندے کو مار دے، وہ تو ایک ذائقہ ہے، وہ تو ایک ذائقہ، تو پھر اللہ کا ولی ہو جس نے ساری زندگی
اس کی بارگاہ میں گزاری ہو، پھر اس کی اداؤں میں، اس کے فعلوں میں سے، اس کی سیرت میں سے، اس کے کردار میں سے آقا کے سب کا کردار نظر آئے۔ آئیے دوستو، میں ابھی جہاں سے ہم لوگ کا ٹائم ہو چکا ہے دعا کا، اس لیے میں انشاءاللہ آیت کو کریمہ کو چلاؤں گا۔ تو اب آگے عرض کرے باری تعالیٰ، اب وہ دن کو بھی، رات کو بھی، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی وہ تجھے یاد کرتی ہے اے باری تعالیٰ۔ تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ وہ یاد تو کرتے ہیں لیکن ان کا یاد کرنا کوئی خاص ہے؟ تو رب نے آگے کمال کر دیا۔ اس جملے پہ میں انشاءاللہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں، اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ان کا مجھے یاد کرنا خاص ہے۔ کیا ہے؟ رب کی بار میں اینڈ کرنے لگا ہوں، خاص ہے۔ عبادت اللہ کیا ہے؟ فرمایا ان کا یاد کرنا جنت کے لالچ میں نہیں ہے، ان کا یاد کرنا دوزخ کے ڈر میں نہیں ہے، کوئی ذاتی خرص و خواہت میں نہیں ہے، ذاتی مقصد نہیں ہے، کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، کوئی ذاتی میں قربان جاؤں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا کہ اطاعت اتباع کیا؟ اتباع کی صورت کیا ہے؟ اتباع کی علامت کیا ہے؟ تو میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال نہیں کر دیا، کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اتباع کی 3 نشانیاں ہیں۔ کیا فرمایا؟ خوف، امید اور محبت۔ خوف، امید اور محبت۔ ابھی اس کا میں مفہوم پیش کروں گا، بس آخری جملہ امام حسن پر ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، وہ میں بات کی وقت اللہ معاقب الاسبت سے، اب یہاں جملہ مجھے یاد آتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، قیامت کا دن یہاں تک کہ نبیوں کی زبانوں پر بھی رب نفس کا لفظ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ پورے جلال پر ہوگا۔ تو امام حسن کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا سب کے آن کے شہزادے نے کمال نہیں کیا، فرمایا جب رب پورے جلال پر ہو کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس وقت بھی مجھے امن مل جائے۔ آئے آئے یہ ہے آج کی اتوار کا آخری پیغام بڑا خصوصی ہے جو امام حسن کی بات کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جب پورے جلال پر رب ہوگا، کوئی چاہتا ہے کہ اس وقت مجھے امن کی دولت مل جائے، سکون کی دولت مل جائے۔ پوچھا کہ امن سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے۔ تو فرمایا چاہتا ہے کوئی کہ قیامت کے دن جب رب پورے جلال پر ہو تو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ امن کی صورت میں مل جائے؟ تو لوگوں نے کہا امام صاحب یہ ہر کے دل چاہتا ہے۔ تو فرمایا بس ایک ہی کام کر لو۔ عرض کیا کہ کیا؟ فرمایا تمہارے دامن میں رب کا خوف آ جائے، میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت کو امن کی دولت مل جائے۔ میں نے تھوڑے سے وقت کو ٹائم ہو چکا ہے، تھوڑی سی وقت میں 2-4 باتیں کی ہیں جو مجھ سے ہو سکتا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔